بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے ہر ایک انسان نے ہمکنار ہونا ہے، اور ہر ایک انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور مرنے کے بعد ہر ایک انسان نے قبر میں جانا ہے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر کسی شخص نے اس منزل میں کامیابی حاصل کی تو آگے کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر کوئی شخص قبر کی منزل میں ناکام ہوا تو آگے کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب انسان مر جاتا ہے اور اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو فرشتے قبر میں داخل ہوتے ہیں، جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ دو فرشتے کون ہیں، اور یہ قبر میں داخل ہونے کے بعد کیا سوالات کرتے ہیں، اور ان کی شکل اور صورت کیسی ہے؟ یہ انسان سے کس قسم سے سوالات پوچھتے ہیں؟ احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ان الفاظ میں آیا ہے: قبر میں سوالات کیا انسان کی روح سے پوچھے جائیں گے یا جسم سے؟ کیا قبر میں روح دوبارہ جسم میں لوٹا دی جاتی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو قبر کے عذاب اور سختیوں کے مطابق بھی بتائیں گے۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کرنا نہیں چاہیے اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، جب میت کو قبر میں دفنایا جاتا ہے اور لوگ واپس ہوتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ میت کو سنائی دیتی ہے، اور پھر اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے اور اسے برزی زندگی عطا کی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے منکر نکیر تشریف لاتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے؟ اگر مسلمان ہے تو سارے سوالوں کا جواب بآسانی دیتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کافر ہے تو ہر سوال کے جواب میں یہی کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ پھر ان سے سوال اور جواب کے مطابق ان کا مقام قیامت تک کے لیے جنت یا جہنم دکھلایا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: اے عمر، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم 4 ہاتھ لمبی اور 2 ہاتھ چوڑی زمین یعنی قبر میں ہوگے اور تم منکر نکیر کو دیکھو گے؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، منکر نکیر کون ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ قبر میں امتحان لینے والے 2 فرشتے ہیں، جو قبر کو اپنے دانتوں سے کریدیں گے، اور ان کے بال اتنے لمبے ہوں گے وہ اپنے بالوں کو روتے ہوئے آئیں گے، اور ان کی آواز زوردار گرج کی طرح ہوگی، اور ان کی آنکھیں اچکنے والی ہوں گی، بجلی کی طرح چمک رہی ہوں گی۔ ان دونوں کے پاس ایک بڑا ہتھوڑا ہوگا اور سارے زمین والے مل کر اسے نہ اٹھا سکیں گے، اتنا وزن ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: لیکن ان دونوں کے لیے اسے اٹھانا میری چھڑی سے بھی زیادہ آسان ہوگا۔ وہ دونوں تمہارا امتحان لیں گے، اگر تم جواب نہ دے سکے یا تم لڑکھڑا گئے تو پھر وہ تمہیں ہتھوڑا اس زور سے ماریں گے کہ تم راکھ بن جاؤ گے۔ میں نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا اس وقت میں اپنی اسی حالت پر ہوں گا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں۔ میں نے کہا: پھر میں ان دونوں سے نپتوری ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ وہ دونوں تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے سوال کریں گے، تو تم جواب میں کہو گے: میرا رب اللہ ہے۔ تم بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے؟ اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ تم دونوں کے نبی کون ہیں؟ اور اسلام میرا دین ہے، اور تم دونوں کا دین کیا ہے؟ اس پر وہ دونوں کہیں گے: دیکھو کیا عجیب بات ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہمیں تمہارے پاس بھیجا گیا ہے یا تمہیں ہمارے پاس بھیجا گیا ہے۔ عبد الواحد المقدس کی کتاب
تفسیر اسی طرح ایک اور جگہ پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ کے اور نیل آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ اس سے سوال کرتے ہیں تو اس شخصیت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، جیسے وہ دنیا میں کہتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ جواب سن کر فرشتے کہتے ہیں، ہمیں علم تھا کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر اسی قبر میں 70 مربع ہاتھ تک وسیع اور منور کر دی جاتی ہے، یعنی چوڑی کر دی جاتی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ سو جا۔ وہ آگے سے کہتا ہے، اگر تم مجھے جانے دو تو میں اپنے کنبے کی طرف لوٹ کر انہیں حقیقت حال اور انجام خیر سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تو اس دلہن کی طرح نیند میں سو جا جسے جگانے والا اس کا محبوب ترین مرد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ایسے شخص کو اس کی آرام گاہ سے اٹھائیں گے۔ اگر یہ دفن ہونے والا منافق ہے تو فرشتوں کا سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ لوگوں کی طرح کچھ کہہ دیتا تھا، لیکن اب مجھے علم نہیں۔ فرشتے کہتے ہیں، ہمیں تیرے جواب کا علم تھا۔ سو زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم اس پر تنگ ہو جا، پس وہ اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ ایسا شخص اسی عذاب میں مبتلا رہے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اسی مقام سے اٹھائے گا۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کسی انصاری آدمی کے جنازے میں نکلے، پس ہم قبر پر جا پہنچے۔ جبھی لحد نہیں بنائی جاتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وہاں بیٹھ گئے اور آپ کے ارد گرد ہم بھی ادب کے ساتھ خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کرید رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2-3 مرتبہ فرمایا کہ اے اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ آگے روایت میں ہے کہ پھر مرنے والے کے پاس سے 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، پس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو۔ فرمایا کہ جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی ہے اور اس کی قبر حد نگاہ جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ پھر کافر جب مرتا ہے اس کی روح کو جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے، 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھلاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ آدمی کون ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے کچھ نہیں پتا۔ بس آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اس کو جہنم کا لباس پہنا دو اور جہنم کا ایک دروازہ اس کی قبر میں کھول دو۔ فرمایا کہ جہنم کی گرمی اور گرم ہوا اس کے پاس آتی ہے اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پچک جاتی ہیں۔ اور جدید حدیث میں اضافہ ہے کہ پھر اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ یعنی جو کسی کی فریاد نہیں سنتا مقرر کر دیا جاتا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، یہ تھی ہماری ویڈیو جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کی اور دکھائی۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور لاسٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر مومن مسلمان
سمجھ سکے کہ قبر میں کیا سوال جواب ہوں گے۔ ہم ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔